بھائی کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گیا۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے گائی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں۔ ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں، خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی بھی ہے خواتین کو، پہلے بتا دیا۔ اچھا اچھا نہیں خیر، میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا۔ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے، بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی، ایک دم سے تھوڑی انسان تک آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دو میں آدھی ابھی باقی ہے، ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقاء سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے۔ آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ خربوں سال میں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے، میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے، یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے، میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں، آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں، 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے یہ۔ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ۔
بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں، انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے، وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں، بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں، پلاسٹک گلاسز ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا، مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی، 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ ایک بھی نہیں ہے، 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں، 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہے ہیں قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی اور مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا. اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. قرآن کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا خود سے بن گئی ہے. وشفتین، تیرے جو 2 ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا خود بخود بن گئے ہیں. فلقتحم العقبہ، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا. قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی، 2 کان بنا دیے، دل، دماغ، جگر، اتنے احسانات کر دیے. پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا، ایک گھاٹی سے گزر جا، یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا. تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آرام طلب ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ، وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی. مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے، اخپل طریقے سے زندگی نہیں. ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں. تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا، باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ. مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے توق سے آزاد، غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے. آج غلام نہیں ہے لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں، ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فک رقبہ وما ادراک مل فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا
کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے آنکھیں دی, میں نے کان دیے, تو بس ایسے ہی الٹے الٹے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے, ایسے دیکھیں نا آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, نیچرل ہے, ننگے پیدا, وہ برہنہ پیدا ہوا ہے تو کپڑے کیوں پہنے. وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کی, ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے, اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بےہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے, مذہبی لوگ, پنڈت کیا ہیں ان کے ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار. بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ, سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹیں ہیں, بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا, بالکل سفید چٹ ہو گئے. کچھ کیا کر رہے ہیں, ہندو کیا کر رہے ہیں, وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا, وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا, مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں وہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے, نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو, نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فکو رقبہ, اللہ کہتے ہیں میرے تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی, میں نے تیرے ہونٹ بنائے, ایک ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ, اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے, فکو رقبہ. انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی, وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ, جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, بعض لوگ انہوں نے قرضے دے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں. بہت سو کو مسلمان کر دیا, ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی توق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے, انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوئے سودی قرضے دے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے, ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے, اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا, لیکن ہم غلام بنے ہوئے. تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ بھی غلامی ہے, اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی, یہ کس نے دی ہیں, میں نے دی ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, مسکینن ذا متربہ, وہ کیا ہے, او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو. قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا, آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے, اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت. اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو. عورت سمجھ کے, بچی سمجھ کے, کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو, اس پر احسان کرو. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ. او مسکینن ذا متربہ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو, اس کی توحید, اس کے پیغمبروں پر. اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ. اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا, میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر
نہیں ہے، کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا، میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو، مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، گوروں کے بہت کھلاتے ہیں، کرتے ہیں، مانتا ہوں میں، ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا دیے، فری علاج ہو رہا ہے، بہت ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی، مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا، جو میرے لیے نہیں ہے تو جس کے لیے ہے اس سے مانگنا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا، تم لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں، قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں، لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں، بہت اچھا، مل گیا بس یہ اجر، مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے، میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے، تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی، پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا فرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں، خود سے تو بن نہیں سکتا یہ، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے، اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں، یعنی اللہ ڈورمن کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے، تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے، امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ دو موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور دو زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے، اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے، فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے، فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا، بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا، 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں، پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ
معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ, 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ. پھر دوبارہ الٹا ہونا, دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, علمتم النشأۃ الاولیٰ, فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے, پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. فلولا تذکرون, تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا, اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی, ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے, تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو. شاید کیا ہو گیا ہو؟ اتفاق. تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے, تو ہم اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں, اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا, تو ہمیں یاد نہیں. اب ہم مکمل ہوئے تو اب پتہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے. یہ پانی ماں کے رحم میں گیا. پہلے ماں روٹی کھاتی تھی, خون بنتا تھا. اب ماں روٹی کھا رہی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے, ناک اگنا شروع ہو رہی ہے, دل اگنا شروع ہو رہا ہے, دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے. ہر چیز جیسے پودا ہے نا, قرآن کہتا ہے انبتکم من الارض نبا, ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں. ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے, اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, چپکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے, اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں. وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو, اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار. ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا. کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے. ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار, کیسا سرکل ہے. مٹی میں کچھ بھی ڈالو, مٹی کھا کے ختم. لوہا ڈالو ختم. ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ, لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. عجیب بات ہے, اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے, اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے, سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے, ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا, اچانک اس میں کونپلے نکلنا, وہ بالکل الگ چیز ہے. پتے نکل رہے ہیں بھائی, یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا. چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو, ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے, آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے, چلو پتے نکل آئے, ٹھیک ہے جی, تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا, وہ بالکل الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کی رنگت الگ. ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو, وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا, میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا, اب یہ جو پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی, اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے, چلو مان لیا. لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا, وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. اس سے کیا ہوتا ہے, پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا, تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں. اس سے نر مادہ پھولوں کا, یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ. وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں. ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی. بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا. انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پھولوں میں تھوڑی تو بے جان چیز ہے. بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں.
اور آج ہم علم ترا کے بعد والی سورت لإیلاف قریش پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کل ہم نے پڑھی تھی علم ترا سورہ فیل, آج ہم پڑھیں گے لإیلاف قریش. تو ہم اس کو پہلے حل کرتے ہیں ترکیبی اعتبار سے, یعنی گرامر کے لیے. پہلا لفظ ہے لی. اچھا, ہم نے ایک اور کام کیا, صفحے بہت ضائع ہو رہے تھے نا, وہی کیونکہ نیچے والا تو کیمرے میں آ ہی رہتا, تو اسی کو ہم نے صفی بھائی کے, مولانا صفی صاحب ہیں, ان کے مشورے پر جو نیچے کے صفحے کاٹ کر الگ سے بنا دی تاکہ ضائع نہ ہو. جی, لیکن ہمارے یہاں جو بھی مشورہ, اور پھر لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے صفحات ضائع ہو رہے ہیں, تو یہ اچھا کہ انہوں نے وہ کیا کہ ضائع ہونے سے بچا لیا. تو ہم نے وہی صفحات کاٹ کے, جب یہ ہوں گے تو پھر آگے نئے صفحات پہ چلیں گے, نیچے کے رہ جائیں گے ان کو کاٹ کے پھر دوبارہ لگا دیں گے. تو یہ سارا ثواب ان کے کھاتے میں, بس ہم سے ثواب ہی کے قائل ہیں, پیسے ویسے ہم مشورے کے دیتے نہیں. اچھا بھائی, لإیلاف قریش, لإیلاف قرآن مجید سامنے رکھنا ہے, 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا, اور ہمیشہ کے لیے پھر وہی رکھنا ہے. تو قرآن سامنے رکھ کے یہ آپ نے لیکچر سننا ہے. اچھا, لإیلافی, لی جو ہے نا, لی کا معنی ہوتا ہے لیے یا وجہ سے, وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کا, اس وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لہذا, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لہذا میں آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے, لہذا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. کیا مطلب لہذا, یعنی ہادا کا معنی یہ جو میں نے ابھی وجہ بیان کی ہے, لی اس لیے, اس وجہ سے. کیسا خاندانی مثال ہو گئی نا, لہذا اس وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے, آپ نے جتنے بھی محلے والوں سے پیسے کھائے ہوئے آج تک کبھی واپس نہیں کیے, لہذا میں آپ کو پیسے, میں مثال وہی دیتا ہوں جو لوگ, ہر ایک جو بھگت چکا ہے نا جو سب بھگت چکے ہیں, وہ والی مثال سمجھ میں آتی ہے نا لوگوں کو. لہذا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہیے گا. تو لی کا معنی لیے, ہاذا کا معنی یہ جو وجہ میں نے بھی بیان کی. تو لی کا معنی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور لی کا معنی لیے بھی. الحمدللہ ہے نا قرآن میں, الحمدللہ اصل میں تھا اللہ کے شروع میں لی ڈال دیا, تو لی اللہ سے للہ, تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو للفقراء قرآن میں آتا ہے زکات ہے کس کے لیے, للفقراء, فقراء کے لیے, فقیر کی جمع فقراء آتی ہے, فقیروں کے لیے زکات. تو اب سمجھ میں آ گیا لی کا معنی وجہ سے. ایلاف کیا چیز ہے, آپ نے پڑھا تھا اکرام, اکرام لفظ باب ہے نا, باب اکرام. تو ایلاف اصل میں تھا الاف, الاف اکرام کی طرح. اس کو پڑھتے ہیں ایلاف. میں نے بتایا تھا نا, حمزہ جہاں آئے گا, واو الف یہاں جہاں آئے گا, تو وہاں گڑبڑ کچھ نہ کچھ ہوگی. تو الاف سے بن گیا ایلاف. اصل میں تھا یہ حمزہ لام اور فا, الفت سے نکلا ہے, الفت. میں نے بتایا تھا نا اردو کے اتنے الفاظ چینج ہو کے آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت قرآن آسان لگے گا. الفت, الفت کہتے ہیں محبت کو, جوڑ کو. اب جو ہمارے نئے بچے پڑھ رہے ہیں نا آج کل مختلف ملکوں سے, ان کو الفت کا لفظ بھی شاید ان کو لفظ سمجھ میں آئے گا, الفت سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الفت کو سمجھنے کے لیے ایلفی, ٹھیک, ایلفی جو ہے نا, ایلفی, ایلفی کس چیزوں کو کیا کرتی ہے, جوڑتی ہے نا, ہر توڑ کا پکا جوڑ, ایلفی پہلے ایڈورٹائز آیا کرتا تھا. تو ایلفی سے نکلا ہے الفت. اصل میں تو ایلفی الفت سے نکلنی چاہیے, الفت قدیم لفظ ہے. تو الفت کہتے ہیں محبت کو, ہمیں آپ سے بڑی الفت ہے کہتے ہیں نا, تو الفت سے. تو ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. ایلاف کا معنی کیا, یہ ورب ہے, الفت پیدا کرنا, داغ دے. الفت کسے کہتے ہیں, دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے محبت, محبت تو لو کو کہتے ہیں, الفت محبت کو نہیں کہتے. آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز سمجھنا ہو تو اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے, اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے, تو اپوزٹ ہے وحشت. جب آپ کسی کو دیکھ کے آپ کو ایک وحشت ہوتی ہے نا, جیسے آپ جنگل میں گئے, شیر کو دیکھا آپ کو وحشت ہوئی, ٹھیک ہے نا, یا آپ تنہا ہیں جنگل میں, آپ نے اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا. تو وحشت کی اپوزٹ انسیت بھی آتی ہے اور الفت بھی, جس سے انسان کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے, تو انسیت بھی کہتے ہیں اور الفت بھی. تو اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش, جیسے میں نے بتایا تھا غلام سے غلام زیدن, غلام زیدن کا معنی زید کا غلام. تو ایلاف قریش, قریش کو مانوس کرنا. ایلاف کا معنی کیا آتا ہے, الفت پیدا کرنا, قریش کے دل میں الفت پیدا کرنا, یعنی قریش کو مانوس کرنا کسی چیز سے. تو اللہ فرماتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا, قریش کو, ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. الفت کسے کہتے ہیں, انسیت کو, یعنی مانوس کر دینا کسی کو کسی چیز, وحشت ختم کر دینا. یعنی اللہ فرماتے ہیں قریش کو کہ دل میں جو وحشت تھی وہ ہم نے کیا کر دی, ختم. کس سے کر دی, وہ آگے آ رہا ہے, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا, یعنی قریش کے دل میں الفت پیدا کرنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اسی لفظ کا دوبارہ تکرار ہے, ایلافہم. ایلافہم کیا تھا, وہی ایلاف, مانوس کرنا. ایلافہم, ہم کا معنی ہم, وہ سب لوگ, ان سب, یعنی مراد اس سے قریش ہے, ان سب کو مانوس کرنے کی وجہ سے, وہی اسی پر ہو رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء, رحلہ کہتے ہیں سفر کو, ٹھیک ہے نا. رحلہ کسے کہتے ہیں, اردو میں اس سے ملتا جلتا کوئی استعمال ہوتا ہے, نہیں, مرحلہ, مرحلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, لیکن وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں. رحلہ بہرحال کسے کہتے ہیں, سفر کو, یعنی کوچ کرنا,
اپنے علاقے سے موو کرنا. ہاں بڑا زبردست خاندانی وہ حضرت دامت برکاتہم رحلت فرما گئے, کہتے ہیں نا رحلت فرما گئے, کوچ کر گئے. اگر دامت برکاتہم نہ ہوتے میں کہتا پتلی گلی سے نکل گئے, لیکن شروع میں ہم نے دامت برکاتہم کہہ دیا, پھر ہم پتلی گلی بھی استعمال کریں, پھر یہ دامت برکاتہم کہنے کے خلاف ہے. تو کوئی اور ہے کہ وہ کچھ اگر ہم دامت برکاتہم نہیں کہتے پھر رحلت فرمانے کا جیسا مہذب لفظی ہم استعمال کرتے, پھر کہتے مر گئے, ٹھیک ہے نا. تو رحلت بھی اور پتلی گلی جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم کہتے ہیں رحلت فرما گئے, یعنی کوچ کر گئے, ٹھیک ہے نا, اردو میں استعمال ہوتا ہے رحلت فرما گئے. تو اللہ فرماتے ہیں رحلت الشتاء, شتاء کہتے ہیں سردیوں کو, اور سیف کہتے ہیں گرمیوں کو. گرمیوں کے سیزن کو عربی میں سیف صیف, اور سردیوں کو شتاء. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مانوس کرنا کس چیز سے, رحلت الشتائی, سردیوں کے سفر سے بھی اور گرمیوں کے سفر سے بھی. واو کا معنی اور. تو پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوا, لإیلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ جملہ انکمپلیٹ ہے, آگے پھر اسی کو